اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ اس چینلز پر ویڈیو سہولت کے لیے لوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ سب کو جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو مشکلات ہیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ تو برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عبقری رسالہ پڑھنے اور عبقری کے وظائف پڑھنے سے لوگوں کو کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں، آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ فراڈ اور خیانت سے محفوظ۔ مجھے خریداری میں اکثر دھوکہ ہو جاتا تھا۔ میں نے عبقری رسالے میں لا خلابہ کا وظیفہ پڑھا۔ اب مجھے بہترین چیز اور مناسب قیمت پر مل جاتی ہے۔ یہ تجربہ ہے سفیان خان کا پشاور سے۔ نوکری میں ترقی، پریشانیاں دور۔ محمد رضوان راولپنڈی سے لکھتے ہیں، میری نوکری میں ترقی ہونا تھی، لیکن دفتر میں کچھ لوگ میری ترقی میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے۔ ہر ماہ عبقری رسالہ تقسیم کرنے سے رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ غلام محی الدین لکھتے ہیں، جادو جناتی حملوں کا توڑ۔ ہم پر کسی حاسد نے جادو کروا دیا تھا۔ ہم نے عبقری رسالے سے دیکھ کر سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھنا شروع کیں، جادو ختم ہو گیا۔ میاں جواد لاہور سے، کاروبار زمین سے آسمان پر۔ کاروبار میں ترقی اور برکت کے لیے ہم نے ہر ماہ عبقری رسالے تقسیم کرنا شروع کیے۔ کچھ ہی عرصے میں کاروبار زمین سے آسمان پر پہنچ گیا۔ بیٹے بے راہ روی کا شکار۔ خالدہ کوثر کہتی ہیں، میرا بیٹا نافرمان اور بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا۔ عبقری رسالے سے یا معنیوں کا ورد کیا اور عبقری رسالے تقسیم کیے، بیٹے کی زندگی ہی بدل گئی۔ امیر حمزہ کراچی سے لکھتے ہیں، غیبی مدد، ہر ضرورت پوری۔ ہر ماہ عبقری رسالہ تقسیم کرنے سے زندگی میں سکون، راحت، چین، رزق بارش کی طرح برس رہا ہے۔ ہر ضرورت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ پتے کی پتھری کا ادویات سے نہیں، غذا سے علاج۔ امیر افسر فاروقی کوٹلی آزاد کشمیر سے لکھتے ہیں، ہمارے ایک جاننے والے جو نہایت سفید پوش لیکن نہایت ملنسار ہیں، ان سے کافی پرانا تعلق ہے۔ ایک دن خبر ملی کہ وہ سخت بیمار ہیں۔ ان کے گھر عیادت کے لیے گیا تو بستر پر بیماری کی وجہ کررا رہے تھے۔ استفسار کرنے پر علم ہوا کہ پتے میں پتھری ہے۔ کہنے لگے کہ ڈاکٹرز نے ادویات دی ہیں اور کہا ہے کہ اگر ان سے آرام نہ آیا تو آپریشن کرنا پڑے گا۔ زیادہ امکان آپریشن کے ہیں اور آپریشن کروانا میرے لیے مشکل ہے۔ غذائی ٹوٹکے سے علاج۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو کہنے لگے، ایک تو میرے پاس ابھی اتنی رقم نہیں کہ آپریشن کروا سکوں، دوسرا آپریشن کے بعد ہونے والے اثرات اور احتیاط سن کر دل نہیں مان رہا۔ میں نے کہا آپریشن کا خوف دماغ سے نکال دیں، اللہ نے چاہا تو بغیر آپریشن انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہیں مشورہ دیا کہ دوائی بھی کھائیں اور ساتھ کلتھی کی دال لے آئیں اور اس کا قہوہ بنا کر چند دن پئیں۔ دن میں کم از کم 3 بار اس کا قہوہ ضرور پئیں۔ اہل خانہ نے بتایا کہ کلتھی کی دال تو گھر میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی سے 1 کپ پانی میں 1 چمچ کلتھی کی دال ڈال کر ابالیں اور یہ قہوہ انہیں پلا دیں۔ اسی طرح انہوں نے دوا کے ساتھ ساتھ قہوہ پینا شروع کر دیا۔ تقریباً 10 دن کے بعد فون کیا تو ان کی آواز سے تندرستی کے آثار محسوس ہوئے۔ صحت کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگے، ماشاءاللہ درد سے نجات مل گئی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ پتھری بھی نکل گئی ہے۔ ان کے دوبارہ ٹیسٹ کروانے کے لیے درخواست کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ انہیں پتے میں پتھری کی شکایت یا تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کلتھی کی دال کا قہوہ پتے کے علاوہ گردے کی پتھری کو بھی ختم کرتی ہے۔ مزید اس کے استعمال سے جسم میں پوٹاشیم اور کیلشیم کی سطح بڑھ جاتی ہے۔
یہ جسم کے اندر سے زہریلے مادوں کو بھی خارج کرتی ہے۔ سانپ کے زہر کا علاج۔ میں نے اب کے رسالے میں پڑھا کہ سانپ کے کانٹے کی جگہ کٹ لگا کر املی کی گٹلی جدھر سے پھوٹے یعنی کہ پھوٹنے کی جگہ ہوتی ہے ادھر سے فرش یا کسی پتھر پر رگڑیں تاکہ اندر کی گری پوری نظر آنے لگے۔ اب یہ جگہ کٹ پر لگائیں، گٹلی چمٹ جائے گی، وہ گر جائے تو دوسری لگا دیں، پھر تیسری لگا دیں، جب چپکنا بند ہو جائے تو چھوڑ دیں۔ اب گٹلیوں کو زمین میں دبا دیں۔ اس ٹوٹکے کا تجربہ 2 بار کیا ہے، کامیاب رہا ہے۔ میں نے اپنے پاس املی کی گٹلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کچھ عرصے قبل ایک بچی کو سانپ کاٹ لیا۔ ہم یہی ٹوٹکا بچی پر آزما کر اسے اسپتال لے گئے، ٹیسٹ وغیرہ کیے لیکن زہر نہیں تھا۔ اس کو واپس گھر لے آئے، اب وہ صحت مند ہے۔ ایک اور بچے کو سانپ نے کاٹا اور اسے بھی اسی طریقے سے املی کی گٹلی لگائی اور جب اسپتال سے معائنہ کروایا تو جسم میں زہر نہیں تھا۔ ماشاءاللہ وہ بھی اب ٹھیک ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔